السلام علیکم۔ 22 جولائی کا بہت انتظار تھا، عوام میں بھی بہت بے چینی سے نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتظار ہو رہا تھا۔ سیاسی تناؤ اپنے عروج پر تھا۔ بالآخر وہ دن بھی گزر گیا اور 3 گھنٹے تاخیر سے شروع ہونے والی پنجاب اسمبلی کی کارروائی بالآخر انجام کو پہنچی اور پرویز الہی صاحب کا وزیر اعلیٰ بننے کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ یہ بہت دلچسپ صورتحال ہے کہ آپ نے مصرع سنا ہوگا کہ لو آب صیاد اپنے دام میں آ گیا۔ یہی مسلم لیگ قاف اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ لمحوں کی سزا جو ہے وہ صدیوں کو بھگتنا پڑتی ہے، اور پاکستان 74 سال سے آمریتوں اور غلط عدالتی فیصلوں کا خمیازہ مسلسل بھگتے چلے جا رہا ہے، اور آج کا نتیجہ بھی ایک ایسے ہی عدالتی فیصلے کی بنیاد پر جو ہے وہ کیا گیا ہے، جو زیادہ نہیں ابھی چند دن یا چند مہینے پہلے ہماری سپریم کورٹ نے 63A کے اس کیس میں سنایا تھا جو خود عمران خان صاحب لے کر سپریم کورٹ گئے تھے۔ اور یہ وہ 63A کے جو تشریح سپریم کورٹ نے کی تھی، اس وقت تمام ماہرین قانون نے، تمام سیاستدانوں نے شور مچایا تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس نیا آئین تحریر کرنے کا اختیار نہیں ہے، جو انہوں نے تشریح کر دی ہے وہ ان کے دائرۂ اختیار سے باہر ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے اپنا ابتدائی مختصر فیصلہ جاری کر دیا، اور فیصلہ کیا تھا کہ نیا آئین تحریر کر دیا کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر جماعت کے جو ارکان اسمبلی ہیں، منتخب ارکان اسمبلی جو ہیں، وہ اپنے قائد کے حکم کے پابند رہیں۔ حالانکہ آئین میں 63A جو ہے وہ بہت واضح طور پر درج ہے، اور اس کے مطابق یہ تھا کہ اگر کوئی رکن اسمبلی اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کر کسی دوسرے امیدوار کو ووٹ دیتا ہے تو اس کا ووٹ تو شمار کیا جائے گا، لیکن بعد میں اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس جائے گا اور اسے ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ بالکل الٹا دیا کہ نہیں، ووٹ بھی جو ہیں وہ شمار نہیں کیے جائیں گے اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ آج اسی فیصلے کی روشنی میں پاکستان مسلم لیگ قاف کے 10 ووٹ مسترد ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ پارٹی قائد چودھری شجاعت حسین صاحب نے باقاعدہ ایک خط لکھا، اور ڈپٹی اسپیکر جو کہ پریزائڈنگ آفیسر بھی تھے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے، کہ میں نے اپنی جماعت کے تمام ارکان اسمبلی کو ہدایت کی ہے کہ وہ پرویز الہی کو ووٹ نہ دیں بلکہ حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیں۔ لہذا جب گنتی شروع ہوئی تو مسلم لیگ قاف کے 10 ووٹوں کے سامنے عملے نے این لکھ دیا کہ یہ ووٹ این کو پڑے ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری صاحب نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نکال کر پڑھا اور اعلان کیا کہ اس فیصلے کی روشنی میں یہ 10 ووٹ مسترد کیے جاتے ہیں، اور یوں پرویز الہی صاحب کی اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں بدل گئی، اور حمزہ شہباز شریف صاحب 3 ووٹوں کی اکثریت سے دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لمحے کی خطا نے کتنا بڑا نقصان کرایا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ کوئی جوڑ توڑ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، ایک پوری کی پوری جماعت کے سربراہان نے اپنے جماعت کے ارکان کو اپنے ہی جماعت کے امیدوار کو ووٹ نہ دینے کا حکم دے دیا۔ اس پر پی ٹی آئی کوئی شور نہیں مچا سکتی، اس پر کوئی اخلاقی جو ہے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، جس کا جہاں دل چاہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا ضمیر کی آواز ہے، تو بس یہ اب ضمیر کی آواز ہی تھی کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ میرا ضمیر کہتا ہے کہ پرویز الہی کو جو ہے ووٹ نہیں دیا جانا چاہیے، انہوں نے نہیں دیا۔ یہ ضمیر کی آوازیں تو آپ نے پیدا کی تھیں۔ اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا عمل بھی آپ ہی نے شروع کیا تھا،
اور آپ دلیلیں دیتے تھے، ہر غلط کام کی دلیل دیتے تھے، نہ کبھی سچ بولنا، نہ کوئی اچھا کام کرنا، اور پھر جو غلط کام کرنا اس کی بھی جو ہے نا حمایت کرتے رہنا، تعویلیں دیتے رہنا، معافی اور معذرت کا رویہ کبھی اختیار نہ کرنا، یہی وہ عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں غلط عدالتی فیصلوں کی تاریخ بہت طویل ہے، مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر اب اسی 63A کی تشریح تک کے تمام کیسز اٹھا کر پڑھ لیجئے کہ پاکستان کو ان فیصلوں نے کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ اب اگر ان میں یہ جماعتیں جنہوں نے الیکشن ہارا ہے، اگر یہ جاتی ہیں سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ کس بنیاد پر اپنے اس فیصلے کو واپس لے گی؟ اور اگر انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہاں جی ہم نے تو واپس لینا ہی ہے، تو پھر قانون کے ساتھ تو کھلواڑی ہوگا نا۔ میں بار بار جو ہے نوجوان نسل کو مخاطب کرتا ہوں، میری جو یہ ساری گفتگو ہے، جو میں سیاسی گفتگو اگر میں کر رہا ہوں ان موقعوں پر، تو اس کی بنیادی وجہ صرف نوجوان نسل ہے کہ ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ نتائج دیکھے، آپ نے دیکھا کہ قانون اور آئین کو پس پش ڈال دینے کا نتیجہ کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ نہ معاشرے پنپتے ہیں، نہ اخلاقیات جڑ پکڑتی ہے، نہ قانون کی پاسداری ہوتی ہے، نہ مساوات ہوتی ہے، نہ اس ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ وہاں مضبوط ہوتے ہیں تو جتھے، مسلح جتھے، انارکی ہوتی ہے اس ملک میں، قانون کی بات اور دلیل کے ساتھ بات کرنے والے جو ہیں انہیں اس معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا۔ درباری لوگ جو ہیں وہ بلند مقامات پر فائز کر دیے جاتے ہیں، غلط لوگوں کو وہ منصب دے دیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ منصب بھی جو ہیں خراب ہوتے ہیں، اور معاشرہ جو ہے مزید تباہی کا شکار ہوتا ہے۔ 74 سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہے یہ، لیکن اس مرتبہ تو انتہا ہو گئی۔ وہ 63A کی تعریف خود سپریم کورٹ نے کی ہے، اور ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے دو ٹوک انداز میں اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم لیگ ق کے 10 ووٹوں کو مسترد کر دیا، جس میں خود اپنا پرویز الہی صاحب کا ووٹ بھی شامل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سازش کریں گے کسی کے بھی خلاف؟ آپ دھمکیاں دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس وہ تمام وسائل ہیں جو کسی بھی زبان کو بند کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، تو سامنے والا خاموش ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ الیکشن جو ہے ایک مثال کے طور پر یاد رکھنا ہوگا۔ اب بھی سنبھل جائیے، پاکستان کو بینانہ ریپبلک بننے سے بچا لیجئے۔ پارلیمان میں بیٹھیے، پارلیمانی روایات کی پاسداری کیجیے، پارلیمانی روایات کے مطابق اپنے فیصلے ایوان میں کیجیے۔ اللہ کے بعد آئین کو اپنا حکم بنائیے، آئین میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے قسم کھائیے کہ اس سے آگے نہیں نکلیں گے، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق حاصل کریں گے، اپنی سیاست جو ہے اس کو آئین اور قانون کے دائرے تک محدود کریں گے۔ گالم گلوچ، بدتمیزی، انتشار یہ سب نہیں کریں گے۔ عوام کے ووٹ کو اہمیت دیں گے، عزت دیں گے۔ عوام نے جس کو ووٹ دے دیا اس کو قبول کریں گے اور دل سے قبول کریں گے۔ کوئی بیرونی قوت کسی کو یہ اختیار مت دیجیے کہ وہ آپ کی داڑھی پر ہاتھ ڈالے۔ پاکستان کے وسائل پاکستان کے شہریوں کے لیے ہیں، پاکستان کی معدنیات پاکستان کے شہریوں کے لیے ہیں، پاکستان کے تمام موسم، تمام جو زرعی زمینیں ہیں وہ پاکستان کے عوام، ہاریوں، کاشتکاروں کے لیے ہیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں کہ یہ محض 2 سال کے اندر سپر پاور بن سکتا ہے۔
خدا کے لیے کبھی تو سوچیں کہ کہاں پر یہ وسائل جا رہے ہیں۔ اللہ سے براہ راست جنگ کرتے ہیں ہم۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں زراعت سکھائی، ہم نے اپنے ملک میں زراعت تباہ کر دی۔ اللہ نے کہا میں نے داؤد کو آہن گری سکھائی، ہم نے اپنے ملک میں صنعت تباہ کر دی۔ اللہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ محض سے لحد تک جو ہے علم حاصل کرو، ہم نے تعلیمی اداروں کی ایسی تیسی کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جس اسلامی فلاحی ریاست کا تصور دیا، ہم نے اس کی دھجیاں بکھیر دیں۔ جہاں ریاست کفیل امت ہوتی ہے، کفیل شہری ہوتی ہے، وہاں اس ریاست کو ہم نے ظالم اور جابر بنا دیا۔ وہ اسی عوام کے سر کے اوپر تن کر کھڑی ہو گئی۔ ریاست شہریوں کی کفیل ہوتی ہے۔ روزگار، عزت اور آبرو کا تحفظ، تعلیم اور صحت، یہ سب ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے۔ لوگوں کو بھوک سے نہ مرنے دینا، یہ ذمہ داری بھی جو ہے ریاست کی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں صحت بھی تجارتی بنیادوں پر کر دی گئی، تعلیم بھی تجارتی بنیادوں پر کر دی گئی۔ عدم تحفظ اور امن و امان کی صورتحال آپ کے ہاں کیا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب ایک وجہ سے ہے کہ جس ذہنی غلامی کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اس ذہنی غلامی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس ذہنی غلامی کی وجہ سے کہ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے، ایک خوف اور ایک جو ہے نا احساس آپ کے اندر پیدا کر دیا، ہم تو بہت بے بس ہیں، ہم تو دعا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دلوں میں صرف خوف خدا رکھیے اور سوچئے، آپ کا ایک ووٹ تقدیر بدل سکتا ہے۔ غلط آدمی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، سنی سنائی بات پر یقین کرنا چھوڑ دیں۔ جو قرآن اور سنت کے نام لے کر جھوٹ بول رہا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ جو شخص بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو حب الوطنی سکھاؤں گا، اس کو چھوڑ دیں۔ جو آپ کو کہہ رہا ہے نوجوان نسل کو کہ 5th جنریشن وار، یہ آپ سمجھ لیں وہ بھی رانگ نمبر ہے۔ صحیح نمبر 1 ہے اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک۔ اور ملک آپ کو چاہیے اسلامی فلاحی ریاست۔ وہ تب ہوتا ہے جب بیت المال عوام کا کفیل بنتا ہے۔ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے پتہ نہیں اس الیکشن میں کچھ کیا یہ نہیں کیا، لیکن یہ آج 22 جولائی کا دن جو ہے یہ پارلیمانی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں اور میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کا خواب پورا نہیں ہو سکا، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ وہ کھلے دل سے اس نتیجے کو قبول کریں گے کہ یہ کسی اور نے ان کو شکست نہیں دی، یہ شکست ان کی اپنی جماعت نے ان کو دی ہے۔ اور اگر کچھ شکوہ ان کا بنتا ہے تو وہ اپنی جماعت سے کرتے رہیں، لیکن نتائج کو قبول کریں اور پنجاب کو اور پاکستان کو چلنے دیں۔ اب کسی قسم کی بھی احتجاجی سیاست جو ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگی، عوام کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوگی، پاکستان کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوگی۔ بس یہاں تک جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آپ نے بہت کوشش کر کے دیکھ لی، یعنی آپ تو بالکل ہی جو ہے آؤٹ آف دی وے جا کر بھی اپنی کوششیں کر چکے، لیکن اب جو نتیجہ ہے وہ صرف آپ کی جماعت کے ارکان کا آپ کو ووٹ نہ دینا ہے، لہذا نتائج کو قبول کرنے کی ذمہ داری اب آپ کی ہے۔ اور کوئی بھی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف بھی اگر عدالت میں جانا چاہے گی تو وہ جائے، اس کے لیے راستے کھلے ہیں، لیکن یہ انہی کے 63A کے کیس کی وجہ سے آج ان کو یہ شکست ہوئی ہے۔ لہذا سیاسی فیصلے عدالتوں میں یا اداروں کے اندر مت لے کر جائیے۔ پاکستان جہاں کھڑا ہے یہیں کھڑا رہ جائے گا۔ اور میں عوام کو بھی ایک یہ کہنا چاہوں گا
کہ جب ووٹ کا وقت آئے تو اپنے جیسے کسی سفید پوش کو جو ہے ووٹ دینے کا سوچیے گا۔ تبدیلی اسی طرح آئے گی۔ آپ سوچیں تو صحیح، ایک تبدیلی آ گئی، آپ نے دیکھا کہ گھر کے ووٹ بھی جو ہیں امیدوار کو خود نہیں ملے، اور حتیٰ کہ امیدوار کا اپنا ووٹ بھی جو ہے وہ مسترد ہو گیا۔ اور اور کیا دن دیکھنا رہ گیا پاکستان کے اندر۔ امید ہے کہ آپ کو باتیں اب سمجھ آ رہی ہوں گی۔ تو آخری مشورہ میرا یہی ہے کہ صرف اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد ڈالی تھی وہ ڈھونڈیے وہ کیسے تھی۔ یہ جھوٹی دعوے جو ہیں نا اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولنا، جو شخص اپنی بات سے مکر جائے وہ شخص قابل بھروسہ نہیں ہوتا۔ بس یہ آپ ایک نشانی سمجھ لیجئے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو پکڑ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو آپ کے توسط سے انشاءاللہ تعالیٰ اسلامی فلاحی جمہوری ریاست بنائے گا، یہ میرا یقین ہے انشاءاللہ۔ آپ ہی نئی نسل جو ہیں اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آپ کو تقلید نہیں، تحقیق کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔